بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 ستمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایک سینئر پولیس افسر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک جج صاحب نے غیر قانونی چھاپہ مار کارروائی کی وجہ سے اور غیر قانونی طور پر گرفتاری کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک جج صاحب تھے، انہوں نے ایک پولیس افسر کو سزا سنا دی، 3 سال قید کی اور ساتھ جرمانہ بھی۔ اس پر ایک اور ان سے جو سینئر افسر تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پر فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی اس جج کے خلاف۔ اس جج کی گستاخی میں وہ پوسٹ شیئر کی گئی اور اس میں اس طرح کی بات کی گئی جج صاحب کے خلاف۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا، توہین عدالت کا نوٹس۔ میں نے آپ کو کل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ججمنٹ بتائی تھی جس میں منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی افسر کوئی توہین کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر اس کو معافی نہ دیں، بلکہ آپ اس کے اوپر تگڑی کارروائی کریں تاکہ یہ جو انتظامیہ یا ایگزیکٹو ہے ان کی عادتیں درست ہو سکیں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پشاور ہائی کورٹ نے بڑا تگڑا اس نے فیس بک پر اس جج کے خلاف پوسٹ لگائی، ایک سرکاری افسر نے، اس وجہ سے کہ ایک ایس ایچ او کو 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی اور عدالت نے ایک بڑا فیصلہ دیا تھا جو ہمارے ہاں ایسے فیصلے نہیں آتے اور پولیس والوں کو بھی ایسے فیصلوں کی عادت نہیں ہوتی۔ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کا جو فیصلہ جاری کیا ہے، 1 صفحے کا فیصلہ ہے، پڑھنے کے قابل ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی جب پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا۔ پتہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات موجود ہیں، اس کے باوجود گرفتار کیا گیا۔ اس میں بھی انہوں نے جب عدالت میں پیش کیا تو ترجمان ایف آئی اے کی اینٹی کرپشن کی جانب سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ جناب پرویز الہی تو لٹ کے کھا گیا، سارا کچھ کھا پی گئے، اربوں روپے کا نقصان دے گئے۔ جج صاحب کچھ اور لکھ رہے ہیں، جج صاحب فیصلے میں کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی انتقام ہے اور تو کچھ نہیں ہے، یہ کیا طریقہ ہوا کہ 12ویں مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا جو مختصر تفصیل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور باقی لوگوں نے 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے درخواستیں دائر کی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس میں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست تھی اس کو نمبر الاٹ ہو گیا تھا، کیس نمبر باقاعدہ طور پر الاٹ ہو گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کی حد تک واپس کر دی گئی اور کہا گیا کہ آپ مناسب فورم پہ جائیں، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ 184(3) میں آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ نہیں آ سکتے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے جو پریئر کی ہے اس میں کوئی بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں جڑے ہوئے۔ میں کلپ دیکھ رہا تھا قاضی فیض صاحب کا، چونکہ آج چیف جسٹس قاضی فیض صاحب ایک فل کورٹ کی سربراہی کرنے جا رہے ہیں اور بڑے عرصے بعد کو فل کورٹ ڈائریکٹ کسی کیس کو سننے جا رہی ہے۔ اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ قاضی فیض صاحب اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جو انتخابات کا معاملہ ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 پڑھ لیں، کہیں بھی ان بنیادی حقوق میں انتخابات کا معاملہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے معاملے کو 184(3) میں انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا۔ پاکستان اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اسی نوعیت کی درخواست تھی، اس کو نمبر بھی لگ گیا، کیس نمبر بھی لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ پہلے دی ہوئی تھی درخواست۔ جبکہ اب جو درخواست دائر کی ہے، یہ درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جی 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ جو مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ تھا اس کو بھی چیلنج کیا، جو نوٹیفیکیشن تھا وفاقی حکومت کا نئی حلقہ بندیوں کا اس کو بھی چیلنج کیا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا، اور کہا گیا تھا کہ صدر پاکستان کو کہا جائے وہ انتخابات کی تاریخ دے جو صدر پاکستان اب دے چکے۔ اب اس پر چونکہ رجسٹرار صاحب کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر، تو اب اس رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ ان ویو آف دی ابو مینشنڈ سبمیشن اٹ از دیئر فور ریسپیکٹفلی پریئرڈ دیٹ دی امپیون آرڈر آف دی رجسٹرار ریٹرننگ دی پٹیشن ایز بینگ ناٹ انٹرٹینیبل may kindly be set aside and the petition may validly graciously be ordered to be entertained, admitted and fixed before an honorable bench of the Supreme Court for its hearing and decision in accordance with the law۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پریئر کے ساتھ اپیل دائر کی ہے اور کہا ہے کہ جو آنریبل جو عدالت ہے وہ ہر صورت اب چونکہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف جو چیمبر اپیل ہوتی ہے، ایک جج سنتا ہے، وہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ختم کیا جائے
تو پھر تو وہ معاملہ ڈائریکٹ بھیج دے گا کہ اس کو کسی بینچ میں فکس کیا جائے، اور اگر وہ بھی رجسٹرار آفس کی بات مان لیں اور اس کے بعد جو چیمبر جج ہے وہ بھی آپ کی اپیل خارج کر دیں، تو پھر اس کے خلاف آپ ڈائریکٹ عدالت میں اپیل دائر کر سکتے ہیں اور وہ پھر عدالت ہی اس اپیل کو سنتی ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کر دی ہے اور یہ اپیل بھی دائر کر دی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر صورت 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ پرویز الہی کا معاملہ آپ جانتے ہیں، آج مرزا وقاص رؤف کی عدالت میں تمام پنجاب اور اسلام آباد کے پولیس افسران کے خلاف کیسز پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آئی جی پنجاب کی آئی جی اسلام آباد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، اس کی بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج جو سماعت کا حوال ہوگا۔ تو پرویز الہی کو جو ریلیف دینے والے جج صاحب ہیں ان کی جانب سے دو چیزیں بڑی اہم کی گئی ہیں۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو پرویز الہی کے خلاف ایلیگیشن تھا وہ ایلیگیشن بڑا کلیئر تھا۔ جج صاحب نے ساری تفصیل لکھتے ہوئے کہا کہ کیس از بیسڈ آن دی اسٹیٹمنٹ آف فیصل محمود مسعود ڈائریکٹر ماسٹر پلان اینڈ سید محمد ندیم اختر زیدی چیف میٹروپولیٹن جو پلانر ہیں ان کی جانب سے، یہ دو لوگ تھے، ان کے بیانات کی روشنی میں یہ ساری کارروائی کی گئی ہے پرویز الہی کے خلاف۔ جج صاحب کہتے ہیں ہوور ایکچوئل اتھارٹی، جو اصل اتھارٹی تھی ان کو انہوں نے وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہے اور پرویز الہی کے خلاف کیس بنا دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو ایکچوئل اتھارٹی اعظم خان کی تھی سائفر رکھنے کی، اور اعظم خان کو انہوں نے 161 میں اپنا گواہ رکھ لیا ہے، سمپل گواہ، اور ساتھ ان جو عمران خان ہے اس کو انہوں نے ملزم بنا دیا۔ جج صاحب نے کہا آن آسکنگ بائی کورٹ ڈپٹی ڈائریکٹر اے ڈی پی پی اینڈ ایز ویل ایز آئی یو ایڈمیٹڈ دیٹ نن فرام دیم both above armed named officers are treated as culprit accused، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بطور ملزم ٹریٹ نہیں کیا جا رہا۔ It is surprising that those who misuse their authority and modified Lahore Division Master Plan 2050 project as illegal in FIR having been taken as blue-eyed، ان کو تو بلیو آئیڈ دی جا رہی ہیں، ان کو تو نوازا جا رہا ہے، ان کو تو آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، آر انجوائنگ لبرٹی اینڈ بٹ اکیوزڈ ہو ہیڈ نو ڈائریکٹ رول in custody and it's the against the constitution، اور ان کی جو کسٹڈی ہے اینٹی کرپشن کو دینا جس کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے، جن ملزمان کا رول ہے وہ آپ بلیو آئیڈ، اور جن کا رول نہیں بنتا آپ نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ لا آف لینڈ اینڈ پرنسپل آف کانسٹیچوئنسی، کہ یہ جی آئین کے خلاف ہے، کنسسٹنسی کا جو پرنسپل ہے، جو رول آف کنسسٹنسی ہے کہ اگر ایک ملزم کو ریلیف ملتا ہے تو باقیوں کو بھی ملنا چاہیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ اسد عمر کو ملا ہے تو عمران خان کو سائفر کیس میں ملنا چاہیے تھا۔ آج سائفر مقدمے میں بھی عمران خان کی ضمانت پر سماعت ہے۔ اٹ از اونلی کامن پریکٹس اور پروسیجر فار دی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ بٹ لا ایز ویل دیٹ پرائر ٹو رجسٹریشن آف ایف آئی آر اٹ آلویز انکوائری، پہلے انکوائری ہوتی ہے اور بعد میں ایف آئی آر ہوتی ہے، انہوں نے انکوائری کی نہیں۔ بٹ ان دا انسٹنٹ کیس نو سچ انکوائری ہیز کنڈکٹڈ اینڈ ان manner not only FIR is chalked out but accused is also arrested and his first prima facie support the arguments of learned counsel of the accused is being politically victimized، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی صرف ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ چیزیں درست نظر آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی جج صاحب نے کہا کہ جو پرویز الہی ورسز کیئر ٹیکر گورنمنٹ آف پنجاب جو پٹیشن تھی جس میں پرویز الہی کی گرفتاری سے روکا گیا تھا اس کا حوالہ دیا، 1 ستمبر کے فیصلے کا حوالہ دیا اور 3-4 ستمبر کے فیصلوں کا حوالہ دے کے عدالت نے کہا جب لاہور ہائی کورٹ نے کلیئر کٹ روکا ہوا ہے تو پھر یہ کس طریقے سے گرفتار کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اصل 2 ملزم ہیں وہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ بنا کے ان کے خلاف بیان دلوایا، ان کو پکڑ لیا، اصل ملزموں کو چھوڑ دیا جن کی اتھارٹی تھی یا جنہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کی، اور یہ نظام ہے، انہوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیر اسماعیل خان کے ایک جج صاحب تھے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب، انہوں نے ایک ایس ایچ او کو اور پولیس کے باقی لوگوں کو آفیشلز کو 3 سال قید 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا، چونکہ انہوں نے ایک منشیات کے کیس میں غیر قانونی طور پر چھاپہ مار کارروائی کی اور غیر قانونی طور پر گرفتاری کی۔ اس پر جج صاحب نے ان کو سزا سنا دی۔ ایک اور اسی طرح کا کیس سامنے آیا جس میں ایس ایچ او نے غیر قانونی گرفتاری کی تو عدالت نے ان کے خلاف اندراج مقدمہ کا، ایڈیشنل سیشن جج تھے وہ بھی ڈیر اسماعیل خان کے، انہوں نے بھی جو اندراج مقدمہ کا حکم دے دیا، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو چیف جسٹس آ چکے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے وہ تگڑے چیف جسٹس ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ جو ایک مقدمے میں ضمانت پر ہوگا اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔
اب جو ایک ڈی ایس پی ہے، ڈی ایس پی کی جانب سے فیس بک پر پوسٹ کی گئی اس جج کے خلاف جس نے 3 سال سزا سنائی تھی اور اس کی توہین کی گئی. 16 ستمبر 2023 کا یہ لیٹر ہے، لیٹر نمبر 879 ہے، اور یہ بھیجا گیا ہے محمد عدنان ایکٹنگ ڈی ایس پی سٹی ڈی آئی خان، ان کو بھیجا گیا ہے رپورٹ آف الیجڈ کنڈکٹ اگینسٹ دی کورٹ. ویئر ایز محمد الیاس خان، یہ جج کا نام ہے، ویئر ایز محمد الیاس خان لنڈن ایڈیشنل سیشن جج 5 ڈی آئی خان پاسڈ ججمنٹ اینڈ کنوکٹیڈ دی اکیوزڈ مختار احمد ایس ایچ او انڈر سیکشن 32 آف کے پی سی این ایس اے 2019 اینڈ سینٹینسڈ ہم فار اے ٹرم آف 3 years imprisonment along with fine 1 lakh. Whereas upon the above judgment as reported by the London District and Session Judge D.I. Khan from your account, Facebook account, a post was shared on Facebook social media using unethical and contemptuous words against the court and criticism of the court verdict. آپ ایک سرکاری افسر ہیں اور آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ Now, therefore, you are hereby asked to appear in person before the court of Honorable Chief Justice on 19 ستمبر 2023 to explain your position on the real facts. کہ جی آ کے بتائیں آپ کون ہوتے ہیں ایک سرکاری افسر ہو کے جج کے دیے گئے فیصلے پر جج کے خلاف آپ توہین آمیز پوسٹ کرنے کی. آپ ایک ڈی ایس پی ہیں اور آپ کو تکلیف یہ ہے کہ پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. چیف جسٹس نے اپنے پاس کیس لگا لیا اور چیف جسٹس نے 19 ستمبر کل کے لیے ان کو طلب کر لیا اور عدالت نے کہا، میں نے آپ کو کہا تھا منصور علی شاہ صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ ان سب کو لے جائے گی. اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی بڑی امیدیں ہیں. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایک نوجوان چیف جسٹس ہیں اور ان کی جانب سے اب تک جتنے فیصلے آئے ہیں وہ بہت دبنگ فیصلے ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.